غزہ پیس پلان جو 20 پوائنٹ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، سیز فائر ہو گئی، جنگ بندی، اب یہ دوسرا مہینہ جاری ہے. سیز فائر کی اس طرح پابندی تو نہیں کی گئی اسرائیل کی طرف سے. اس ٹائم کے دوران کوئی ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 377 جو ہے شہادتیں غزہ کے اندر ہوئی ہے، جو کنٹینیوسلی اسرائیل کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں. غزہ کو تو چھوڑے، ساتھ میں لبنان کے اوپر بھی اسرائیل نے حملے شروع کر دیے. اب بات ہو رہی ہے سیکنڈ فیز آف غزہ پیس پلان. تو فرسٹ فیز کا کیا بنا؟ سیکنڈ فیز میں یہ جو ہے بی بی نیتن یاہو جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے آخر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کی کوئی ایک ملاقات ہوگی، تو اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کیا ہونا ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ غزہ پیس پلان کہاں پہنچا ہے، آگے کہاں تک جائے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ذرا سادہ سے الفاظ میں ہمیں سمجھائیے گا کہ غزہ پیس پلان اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے. اور بی بی نیتن یاہو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بات نہیں کرنی. حماس کیا اس کو ڈی ویپنائز کیا جائے گا، ڈسارم کیا جائے گا؟ ان کا جی بالکل کیا جائے گا. وہاں پہ کون سے ممالک کے افواج آئیں گے؟ وہ کہا جی دیکھ لیں گے کہ کس نے آنا ہے، کس نے نہیں آنا، یہ بھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے. تو غزہ پیس پلان کہاں پہ کھڑا ہے اور اس کا جو فیچر کیا ہے، مستقبل کیا ہے؟ اور ویسٹ بینک کے حوالے سے سر بتا دیجیے گا اس کا سٹیٹس کیا ہے، مطلب وہ بھی کلیئرٹی نہیں آئی ابھی تک. جی ہاں، پہلی بات تو کر لیتے ہیں کہ غزہ پیس پلان ابھی تو نافذ العمل ہی نہیں ہوا ہے، ماں سوائے اس کے 3 نکات جو کہ فرسٹ فیز کے تھے. اور فرسٹ فیز کے جو 3 نکات تھے اس کے تحت اسرائیلی فورسز یلو لائن پر چلی گئی ہے بلو لائن سے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یلو لائن کا مطلب یہ ہے کہ 50% غزہ کا جو ہے وہ اب تک اسرائیلی قبضے میں ہے، یعنی ایکوپائڈ فورسز ہیں. پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ اسٹیٹ فوڈ یا 2 اسٹیٹ سولوشن، وہ تو شروع سے ہی اسرائیل یعنی نیتن یاہو شروع سے ہی اس کے خلاف تھے. لیکن جب یہ بات 20 نکات میں شامل ہو گئی اور اس کا یہ نقطہ اس میں موجود ہے کہ اسرائیلی انیکسیشن نہیں ہوگی، تو یہ ویسٹ اس میں بات ہو گئی ویسٹ بینک کی جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے. اور اس میں نقطہ نمبر 9 ہے جو کہ 20 نکات کا ہے، یعنی 20 پوائنٹس پیس پلان کا ہے. اور اسی طریقے سے پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کا نقطہ نمبر یعنی کہ پوائنٹ نمبر 12 ہے، اور اس میں بالکل کلیئرلی پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کا دیا ہوا ہے. تیسری بات یہ آ گئی کہ ابھی تک یہ سیز فائر کے جو 391 کے قریب 391 وائلیشن ہوئی ہیں، اس کا کوئی سدباب ظاہر ہے، اس کا سدباب ایک ہی ہے کہ اس کو نافذ العمل میں اگر اپنا تجزیہ دوں تو میں کہوں گا کہ جو 8 ممالک جنہوں نے یہ ساری محنت کی، جنرل اسمبلی کی میٹنگ میں جب ہوئی، جب یہ ملے، بعد میں ٹرمپ سے نیگوسیشن ہوئی، ٹرمپ سے نے بہت ساری باتیں نیتن یاہو کو منوائی، بہت ساری باتیں جس میں وہ نہیں مان رہے تھے ان کو منوایا گیا. اب یہ ہے کہ جب تک کہ یہ جو سامنے روڈ میپ ہے 20 نکاتی پوائنٹ جس کو کہ سیکیورٹی کاؤنسل نے 2830 کے ذریعے، سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن کے ذریعے اپروو کر دیا ہے، یعنی کہ انٹرنیشنل قانون کا حصہ بن گیا ہے، ریزولوشن پاس ہوا ہے. تو اس کے بعد جب تک کہ ہماری 8 ممالک جنہوں نے کہا ہے کہ جی ہم یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزنگ فورس میں مدد کریں گے، ماں سوائے سعودی عرب کے 7 ممالک کمٹ کر چکے ہیں اپنے ٹروپس دینے کے لیے. آج انڈونیشین صدر یہاں موجود ہیں، وہ سب سے پہلے جنرل اسمبلی کے فلور پر انہوں نے 20,000 اپنے ٹروپس کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مینڈیٹ بھی کافی حد تک ڈیفائنڈ ہے. باقی تو یہ میدان میں اتریں گے جب ممالک جب اپنی فورسز کو وہاں تعینات کریں گے تو ظاہر ہے کسی مینڈیٹ کے تحت تعینات کریں گے، اور اس کے لیے جو ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں بڑی واضح ہیں. جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اسرائیلی جو گورنمنٹ ہے، بی بی نیتن یاہو، ہی از نان کمیٹل آن دس انٹائر ایشو. پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ کہہ رہا ہے کہ I'll push it forward. اب جب تک اسرائیل نہیں مانے گا، وہ تو آئی ایس ایف کو بھی جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کی حیثیت کو نہیں مان رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آئیں گے، ان کو ایک سرٹن مینڈیٹ ہم دیں گے، انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو بات تو وہیں کی وہیں پھنسی ہوئی ہے. کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ فورسفلی پش کرے گا اسرائیل کو یا بی بی نیتن یاہو کو؟ وہ تو کہہ رہا ہے بی بی نیتن یاہو کے اوپر جو کیسز ہیں اس کو پارڈن دے ان کا پریزیڈنٹ، یہ تو بڑا اچھا بندہ ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نافذ عمل ہو سکے گا، کیا یہ سیز فائر رک سکے گا؟ تو جواب یہ ہے اس کا کہ ہاں یہ رک سکے گا، کیونکہ اس وقت پورے امریکہ کا
जो इमेज का कैपिटल है, इमेज के पूरे का दारोमदार है कि ये नाफिजुल अमल होता है या नहीं। पहली मर्तबा उम्मीद हुई है कि भाई वो मुल्क जो हमेशा वीटो करता था शामिल हो गया। अब तो उसने अगर नाफिजुल अमल नहीं करवाता है तो जिसमें कि हमारे 8 ममालिक हैं तो इनकी भी साख जाएगी, इनका भी इमेज जाएगा और साथ में डोनाल्ड ट्रंप का भी। तो क्या अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी जगह, क्या अमेरिका इस अपने इमेज के कैपिटल को जाया करेगा? मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए कि वो इस इमेज को। अब रहा सवाल कि नेतन्याहू क्या उसमें इतनी ताकत, सलाहियत, कुव्वत है कि वो अमेरिका को, यानी कि जो बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन है, उसको इनकार करता रहे हमेशा? मैं कहूंगा ये बहुत मुश्किल काम है उसके लिए, मुझे मालूम है। अच्छा डॉक्टर साहब, चौधरी रामसन साहब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। चौधरी साहब। जी जी। नहीं, ये नहीं, बाकी तो हमें देख रहे हैं कि खदशात के बरक्स किसी न किसी सतह पर सीज फायर होल्ड कर रहा है। वायोलेशन हो रही हैं लेकिन नॉट टू दैट स्केल कि हम कहें कि ये कोलैप्स कर गया। आया फलस्तीन की रियासत को तस्लीम कराने के लिए और खून खराबा और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, या जितना खून हमारा बह गया है उसी से काम हो जाएगा? डॉक्टर साहब। जी, चांसेस ये हैं कि बहुत कम कुर्बानी देने के बावजूद बाद ये स्टेटहुड वाला मामला, अगर ये 8 ममालिक बोर्ड ऑफ पीस जिसके चेयरमैन डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके साथ उसी तरह चलते रहें और दबाव डालते रहें, तो उस सूरत में इसकी एक बड़ी अच्छी उम्मीद है। और इसके बरक्स अगर ये ऐसा नहीं होता है तो दोबारा जेनोसाइड शुरू हो जाएगा। कितना टाइम लगता है आपको सर इसके ऊपर अमल दरामद होने में? डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो फेज 2 है इसके शुरू कब तक आपको लग रहा होगा? जो आपका एनालिसिस क्या कहता है, और इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? आज जबकि सदर आए हुए हैं इंडोनेशिया के, जिन्होंने 20,000 ट्रुप्स देने हैं, पाकिस्तान इस पे कमिट कर चुका है, इसके साथ कतर कमिट कर चुका है, यूएई कमिट, अजरबैजान कर चुका है। अब डिपेंड करता है कि मुझे महसूस ये हो रहा है कि इजिप्ट के भी वजीर खारजा भी गए हैं। मुझे ये हफ्तों में, दिनों की और हफ्तों की बात मालूम होती है कि आईएसएफ को डिप्लॉय करना पड़ेगा। वही फेज 2 की कामयाबी का डॉक्टर जलील साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब का ये कहना है, ये जो 8 ममालिक है मुस्लिम ममालिक, वो अपना अगर कलेक्टिव वजन डालते हैं और साथ में प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है, उनकी जो रेपुटेशन है वो एट स्टेक है, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि मैं ये पीस बोर्ड का जिम्मा लेता हूं और मैं इसका चेयरमैन भी हूं। अब देखते हैं कि चेयरमैन साहब गजा पीस प्लान को लेके क्या करते हैं, क्योंकि ये जो बिगड़ा हुआ बजा है इसराइल ना, उसको उसकी गार्डियनशिप अमेरिका के पास है, तो अमेरिका को काफी मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे इस हवाले से।